اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جسے دنیا کا سب سے معروف پناہ گزین کہنا غلط نہ ہوگا، تبتیوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما۔ چین تبت کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن تبت کی جلاوطن حکومت تمام تبتی علاقوں کا آپس میں الحاق چاہتی ہے۔ وائس آف امریکہ نے ان سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ خصوصی انٹرویو۔ ایک پناہ گزین ہونے کے ناطے آپ کے لیے گھر کے کیا معنی ہیں؟ The physical level, Tibet is my home. اگر مادی سطح پر دیکھیں تو تبت میرا گھر ہے، عوامی جمہوریہ چین میرا گھر ہے، کیونکہ ہم ان سے علیحدہ یا آزاد نہیں ہونا چاہتے، مگر روحانی طور پر بھارت ہمارا گھر ہے۔ ہم لامحدود زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسری کہکشاں میں کوئی بھی گھر۔ مہاجرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ So refugees, wherever they live, پناہ گزین جہاں بھی رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں جیسے انسان ہیں، ورنہ نہ تو ہم مہاجر ہیں، بہر صورت پوری دنیا ہمارا گھر ہے اور 7 ارب انسان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے مسائل ہم اور آپ کے نظریے پر زور دینے کی وجہ سے ہیں، اور یہی مسئلے کی جڑ ہے۔ 7 billion human beings, our brothers, our sisters. دنیا میں پناہ گزین یا کوئی بھی جسے مشکل حالات کا سامنا ہے، وہ کیسے خوش اور پرامید رہ سکتا ہے؟ I am Buddhist. I myself, daily practice. میں بدھ مت کو مانتا ہوں۔ ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم سنجیدگی سے دوسروں کی فلاح کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بدھ مت کا مطلب دوسروں کی مدد ہے۔ موجودہ نظام تعلیم بہت حد تک مادہ پرستی کی ہدایت دیتا ہے، تو جو نسلیں جدید نظام تعلیم سے نکل کر آتی ہیں وہ اپنے لیے ایک مادی زندگی بناتی ہیں اور خود غرضی ان کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ تو بہتر اور خوشحال دنیا تشکیل دینے کے لیے نظام تعلیم میں ہمارے اندر کی دنیا کے بارے میں بھی کچھ تعلیم شامل ہونی چاہیے۔ Include some education about our inner world.